الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ سورہ قصص کی ابتدائی 3 آیتیں بلکہ 5 آیتیں 6 آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں. مکہ مکرمہ میں جس زمانے میں ایمان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس دور میں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری. مشرکین بت پرست لوگ، ساری طاقت انہی کے پاس تھی، اقتدار حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی، مال و دولت بھی انہی کے ہاتھ میں تھا. ایمان والے لوگ بہت بری طرح دبے کچلے تھے، بے بس بے کس بے سہارا تھے. ملک اور مال، حکومت اور دولت کے نشے میں چور 2 بڑے حکمراں، بڑے طاقتور لوگ، یہ پوری اس ایمان والی کمزور دبی کچلی قوم پر ہر طرح کا ظلم کر رہے تھے. یہی صورتحال مکہ مکرمہ میں تھی. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے پوری انسانی تاریخ کے سبق آموز واقعات قرآن میں جمع کر دی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری تاکہ ایک بہت بڑی حقیقت ایمان والوں کو سمجھائی جائے، جس حقیقت کو جان کر ان کے قدم مضبوطی سے جمے رہیں، نہ وہ گھبرائے، نہ وہ خوف زدہ ہوں، نہ وہ مایوس ہوں. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو
کہ فلاں طاقتور ہے، حکومت اس کے پاس ہے، پاور اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ عدل بدل کر مختلف قوموں کو مختلف زمانوں میں ان کے امتحان اور جانچ کے لیے یہ حکومت اور دولت عدل بدل کر مختلف لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ حکومت جو اس وقت ان کے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال، یہ اکثریت جو ان کے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو چیز کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی وقت بھی دینے والا ان سے لے سکتا ہے۔ جہاں اللہ نے یہ بتایا کہ حکومت کسی کے پاس بھی ہو وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہیں یہ بھی بتایا کہ وہ جس سے چاہے اس حکومت کو چھین بھی سکتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء۔ جیسے ہی انسان کو یا قوم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ یقین اس کے دل میں اتر جاتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جو وہ شخص اور وہ قوم کبھی مایوس نہیں ہو سکتی، کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ یہ بات جان جاتی ہے وہ قوم اور وہ شخص کہ آج جس کے پاس پاور ہے، آج جس کے پاس طاقت ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ وہ طاقت کا دینے والا مالک الملک، احکم الحاکمین، جب چاہے گا، جب مناسب وقت آئے گا تو وہ پلک جھپکتے میں انقلاب برپا کر دے گا، اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر لے آئے گا۔ جتنی ضرورت اس یقین کے بنانے اور بٹھانے کی اور دلوں کے اندر سے حکومت اور مال والوں کا خوف نکالنے کی اس وقت تھی جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اور جتنی ضرورت ان لوگوں کو تھی جن کے درمیان یہ قرآن اتر رہا تھا، اتنی ہی ضرورت ایک بار پھر آج کے اہل ایمان کو اس یقین کے بٹھانے اور اس سبق کے یاد دلانے کی ہو گئی، کیونکہ آج بھی فرعون اور حامان حکومت اور دولت کے نشے میں چور ہے۔ اللہ جانے یہ کیا راز ہے اس میں کہ اس وقت بھی دو تھے اور آج بھی دو ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ایک کا تذکرہ تو اور بھی جگہ ہے لیکن دوسرے کا تذکرہ اسی سورہ قصص میں ہے، اور آج کل بھی دوسرے کا نام بہت آ رہا ہے۔ دنیا میں ایک ہی طاقت ہے بس، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ وہ طاقت اپنی طاقت میں سے تھوڑی سی طاقت کسی کو دیتی ہے۔ دنیا جہان اور ساری کائنات کی دولت میں سے تھوڑی سی دولت، ایک چاول کے برابر، آدھے چاول کے برابر کسی کو دیتی ہے، اور دیتی ہے صرف جانچ کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ حکومت اور پاور پا کر تمہارا دماغ ٹھیک رہتا ہے یا خراب ہوتا ہے، تم انصاف کرتے ہو غریبوں کے ساتھ،
یا ظلم کرتے ہو. اور اللہ میاں بہت دیر تک انتظار کرنے کا حوصلہ رکھتے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ جلدی سے سب کچھ بدل جائے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. جلد بازی انسان کے مزاج میں ہے، اللہ کے مزاج میں نہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہی آیتوں میں جن کو میں نے ابھی پڑھا تھا ان کا ترجمہ بھی میں آپ کو اگر سنا دوں پہلے تو شاید بعد میں زیادہ تفصیل بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہ رہے. طا سین میم یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. پچھلی جو گرنتھ آئے تھے اور ان میں اور قرآن میں ایک فرق یہ ہے کہ قرآن صاف اور سیدھی زبان میں آیا ہے، بالکل واضح کتاب ہے. پچھلے جو گرنتھ آئے تھے ان کی زبان اتنی آسان، صاف، واضح نہیں ہے. اس کی بھی کچھ وجہیں تھیں، میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کروں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ. اور یہ سناتے ان لوگوں کی تربیت کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کو اس قسم کے واقعات سے سبق لینے کی ضرورت پڑتی رہے گی. ان فرعون علا فی الارض. فرعون اپنے ملک میں بہت مغرور ہو گیا تھا اور ملک پر قابض ہو کر بہت اونچے اونچے دعوے کرنے لگا تھا. اور اس نے اس ملک کے باشندوں کو اس پر غور کر سے سننا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. اس نے ملک کے باشندوں کو مختلف طبقوں میں، ذات برادریوں میں بانٹ دیا تھا. یہ ایسا نہیں لگتا کہ آج کے زمانے کے حالات بیان ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے دیش کے حالات بیان ہو رہے ہیں؟ قرآن اتنی زندہ کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ آج ہی اتری ہے اور آج ہی کے بارے میں اتری ہے. جب بھی کوئی ظالم کسی ملک پر قابض ہوتا ہے، علا فی الارض، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو مختلف قوموں میں، فرقوں میں، ذات برادری میں تقسیم کر کے آپس میں ان کو لڑائے رکھتا ہے. میں آج کے زمانے کے حالات نہیں بیان کر رہا ہوں، میں تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب کوئی اس کو اگر آج کے حالات پر منطبق کر لے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے. اور وہ ملک کے باشندوں کو الگ الگ ذات برادریوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک کام دوسرا اور کرتا ہے. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. ان میں سے کچھ لوگوں کو بہت کمزور بنا کر رکھتا ہے.
نیچی ذات کا بنا کر رکھتا ہے، ذلیل بنا کر رکھتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے ہر زمانے کے فرعونوں کا، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ حکمت عملی ہے۔ اور وہ فرعون جب جس ملک میں یہ حرکتیں کر رہا تھا، ملک پر قابض ہو کر ملک کے باشندوں کو اس نے اونچی نیچی ذاتوں میں تقسیم کر کے اور ملک کے کروڑوں باشندوں کو بہت ہی حقیر و ذلیل بنا رکھا تھا، بنیادی ادھیکاروں سے، حقوق سے محروم کر رکھا تھا۔ تو وہ ایک کام اور کرتا تھا، اتنا ڈرتا تھا وہ، اپنے زمانے کے جوانوں کے علاوہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ اس قوم میں کسی لڑکے کو جو پیدا ہوگا اس کو جینے ہی نہیں دوں گا، پیدا ہوتے ہی مروا دوں گا، اس لیے کہ آگے چل کر کہیں یہ آتنکوادی نہ بن جائے۔ ارے ذرا میں کم سمجھ آدمی ہوں، غلط سلط الفاظ بول دیتا ہوں، معاف کر دینا۔ یذبح ابناءہم، اس کو اس قوم کے جوانوں سے ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے رات میں سپنے آتے ہوں اور چیخ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور بیوی پوچھتی ہو کہ کیا ہوا، وہ کہتے وہ آ رہا ہے، وہ کرتا ٹوپی والا آ رہا ہے۔ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں نا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے فساد پھیلانے والوں میں سے ایک تھا۔ اب سنو، دبے کچلے ڈرے سہمے اقلیتیں، کمزور لوگ، آپریس لوگ، ڈپرائیو لوگ، اچھوت لوگ، قرآن کیا خوشخبری سنا رہا ہے، واہ۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم کو یہ منظور ہوا، اور ہم کو یہ منظور ہے، اور ہم کو یہ منظور رہے گا کہ جن لوگوں کا زور، جن لوگوں کو ملک میں ذلیل بنا کر رکھا جا رہا ہے، اب ہم ان پر احسان کریں اور انہیں ہی اس ملک کا پیشوا، اس ملک کا قائد، اس ملک کا حکمراں اور اس ملک کا لیڈر بنا دیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، چونکہ آج زیادہ تر طلبہ ہی بیٹھے ہیں، اور یہ طلبہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر میری بیماری دور ہو جاتی۔ تم میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صیغہ ماضی بھی تو استعمال کر سکتا تھا، پاسٹ ٹینس، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ وَأَرَدْنَا أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ یہ تو پچھلے زمانے کا قصہ بیان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ وَأَرَدْنَا، یعنی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس زمانے کے دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں، لیکن اللہ نے صیغہ ماضی کے بجائے صیغہ مضارع کیوں بولا؟ اشاروں میں اللہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک زمانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری مستقل سنت ہے، یہ ہمارا مستقل نظام ہے۔ ہم پہلے کچھ لوگوں کو
ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع دیتے، اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ حال اور مستقبل دونوں صیغہ مضارع، اور ہم فیصلہ کریں گے، یعنی یہ قانون ہمارا اس وقت بھی تھا، قرآن کے اتارتے وقت بھی ہے، اور آگے بھی رہے گا۔ کیا قانون کہ جو لوگ دبے کچلے ہیں جس زمانے میں بھی ہوں، ان کو ہم اوپر اٹھائیں گے اور اوپر والوں کو نیچے لائیں گے، اور ان پر ہم احسان ہی صرف اتنا نہیں کریں گے کہ ان کو کچھ بنیادی حقوق بھیک کے طور پر مل جائیں، نہیں، اب حق مانگنے کے بجائے حق دینے کی پوزیشن میں وہ آ جائیں گے۔ نجعلہم ائمہ، عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ونجعلہم ملوکا، کہ ہم ان کو حکومت دے دیں گے، بلکہ لفظ بولا ائمہ، امامت کا، کیونکہ حکومت برائے حکومت اچھی چیز نہیں ہے، حکومت برائے خدمت اور رہبری یہ اچھی چیز ہے۔ میں نے رہبری سے پہلے خدمت کا لفظ بولا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف کہہ چکے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا رہبر اور آقا تو دراصل وہ ہوتا ہے جو قوم کی خدمت اور سیوا کرتا ہے۔ تو ان دبے کچلوں کو ہم رہبری کے مقام تک پہنچائیں گے، اور رہبری کا مقام حکمراں کے مقام سے بہت بلند ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی لوگوں کو اس ملک کا وارث بنائیں گے، وہی دبے کچلے لوگ، وہی مظلوم، بے سہارا، بے کس، الپ سنکھیک، صحیح بولا؟ راشٹر بھاشا نہیں آتی نا مجھے۔ ونچت لوگ، شوشت لوگ، پیڑت لوگ، ان کو کہاں پہنچائیں گے؟ اللہ اکبر، تخت و تاج کا وارث بھی بنائیں گے، اور ہمدردی کے ساتھ رہبری کا مقام بھی ان کو عطا کریں گے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے بس کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، ملکوں کا، دنیا کا سسٹم کون چلاتا ہے، سارا دار و مدار اسی بات کے صحیح سمجھنے پر ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ صحیح نظام کیا ہے اور کس کے ہاتھ میں ہے، وہی گھبراتا ہے۔ جب فرعون اور حامان یا ان جیسے دو لوگ وہ کسی ملک پر قابض ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہی گھبراتے ہیں، وہی مایوس ہوتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے۔ کسی قوم کو اس شکایت کا موقع اللہ نہیں دے گا کہ آپ نے ہم کو شاسن و پرشاسن چلانے کا موقع نہیں دیا۔
آپ نے ہم کو سطح نہیں دی، آپ نے ہم کو حکومت اور اقتدار نہیں دیا۔ اگر آپ دیتے تو پھر آپ دیکھتے کہ ہم غریبوں کی کتنی سیوا کرتے۔ الیکشن سے پہلے نیتاؤں کی تقریروں سنو تو جی چاہتا ہے ان سے کہو کہ سرکار ہم غریب لوگوں کے لیے آپ اتنا پریشان نہ ہو، آپ کے گال پہلے لال تھے اب پیلے ہوتے جا رہے، ہمارے غم میں آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو ایسے ہی جی لیں گے، سرکار آپ ہمارے لیے اتنی چنتا نہ کریں۔ مکار کہیں کے عدل بدل کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے اختیار کہ دیکھو اب ہم تم کو آزماتے ہیں، تم کو دولت دیتے ہیں، تم کو مال دیتے ہیں، تم کو دنیا میں ٹیکنالوجی دیتے ہیں۔ کہ جو سورہ قصص ہے، اساتذہ تفسیر خاص طور پر غور سے سنیں کہ اس سورہ قصص میں ابتدا میں فرعون اور حامان کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے پاس حکومت تھی، فوجیں تھیں، پاور تھا، اور سورت کے آخر میں قارون کا ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس دولت تھی، اور وہ دولت کچھ خاص علوم کی بنیاد پر تھی۔ انما اوتیتہ علی علم، جو قارون نے کہا تھا کہ یہ جو ملا ہے یہ میں تو کہ سائنس ایک ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ماہر ہوں، اس لیے میں نے یہ دولت حاصل کی ہے۔ تو سورت کے آخر میں قارون یعنی دولت والے کا انجام، اور سورت کے شروع میں حکومت اور پاور والے دو بڑے حکمرانوں کا انجام۔ اور یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ قوم بنو اسرائیل جن پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے یہ لوگ، وہ سب کی سب بہت زیادہ اعلیٰ معیار کے ایمان و تقوی والے نہیں تھے۔ بہت اچھے لوگ بھی تھے ان میں، درمیانی درجے کے لوگ بھی تھے، اور شاید تیسرے درجے کے لوگ بھی تھے۔ اس قوم کی تاریخ کو تفصیل سے پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ 100% نمبر 1 والے معیار پر نہیں تھے، ملی جلی معیار والی قوم تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو عزت دینے کا فیصلہ فرمایا، ان کے حالات کو بہتر بنانے کا فیصلہ فرمایا، ان کو ظالموں کے چنگل سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ بات میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یقیناً اسی مقصد سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پر غور کر کے اپنے اندر بھی امید بڑھتی ہے کہ ہم بھی 100% ویسے تو نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، لیکن اللہ جب آپ تبدیلی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ سب ہی کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمیں یہ منظور ہوا، ہوتا رہتا ہے اور ہوگا اور ہوتا رہے گا کہ ہم ملک میں جو کمزور طبقات کے لوگ ہیں ہم ان کو اوپر اٹھائیں گے، ان پر احسان کریں گے، انہیں پیشوا بنائیں، رہبر بنائیں، اور انہی کو ملک کا مالک بنا دیں، اور ہم انہیں ملک میں حکومت دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
ہم ان کو ملک میں اقتدار دیں، ملک میں ایک تبدیلی برپا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کی جو لاؤ لشکر تھے، ان لشکروں کو اور ان دونوں کو اس قوم کی طرف سے وہ دکھا دے جن سے وہ ہمیشہ ڈرے سہمے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، ڈرا سہما کون رہ رہا تھا؟ دبے کچلے لوگ، یا دبے کچلے لوگوں سے وہ دو ڈرے رہتے تھے اور ان دونوں کی فوجیں ڈری رہتی تھی۔ یہ آج کے حالات کا بیان نہیں ہے بھائی۔ کون ڈرا ہوا تھا؟ فرعون اور حامان اور ان کی فوجیں ڈرے۔ یہ دبے کچلے لوگ کون تھے؟ بنو اسرائیل۔ ڈرنا کس کو چاہیے تھا؟ کمزوروں کو، دبے کچلوں کو، محکوموں کو، بے بس بے کس بے سہارا لوگوں کو، اقلیتوں کو۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرے سہمے کون لوگ تھے؟ عجیب بات ہے، وارِ قرآن۔ جو قرآن کی روز سمجھ کر تلاوت کرے گا وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن مجید میں اس آیت میں ایک لفظ نہ ہوتا منہم، صرف اتنا ہوتا کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر کو وہ دکھلا دیں گے جس سے وہ ڈرے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا منہم ما كانوا يحذرون، ہم فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر کو ان دبے کچلے لوگوں کی طرف سے وہی دکھائیں گے جس سے وہ ڈرے سہمے رہتے۔ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ اجلاس ہوا 1980 میں۔ میں اس وقت مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، تو ایک ہفتے کی چھٹی لے کر میں مدینے سے دیوبند آیا اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے۔ اجلاس کیا تھا؟ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ سارے انتظامات فیل ہو گئے، سارے ہوٹلوں میں کھانا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، چاول ختم ہو گئے، 24 گھنٹے ہوٹل چلتے تھے۔ پہلے دن کے بعد دوسرے دن سے نہ روٹی نہ چاول نہ سالن، گرمی بے پناہ اور مکھیاں لا تعد ولا تحصى۔ اتنا برا حال تھا، لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ جتنا امید تھی اس سے بہت زیادہ مجمع محبت اور عقیدت میں آ گیا۔ اور یہ جو ہمارا مغربی یو پی کا علاقہ ہے، مظفر نگر، تھانہ بھون، میرٹھ، سہارنپور، دیوبند، یہ پورا علاقہ محبتوں اور عقیدتوں کا علاقہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہاراشٹر میں نہیں ہے۔ تو پورے علاقے کے لوگ، گاؤں والے، دیہات والے، کسان، جمن، لطیفو، شبراتی، خیراتی، سب اس جلسے میں ٹوٹ پڑے
اتنا اندازہ کسی کو تھا ہی نہیں، سارے انتظامات فیل۔ عجیب قیامت کا منظر تھا، نفسی نفسی کا عالم تھا۔ اسی مجمع میں میری نظر پڑی کہ بی بی سی کا نمائندہ مارک ٹیلی، کیونکہ وہ پورے ملک کا پورا میڈیا وہاں آیا ہوا تھا، تو مارک ٹیلی کو میں نے دیکھا کہ دیوبند کے مہمان خانے کے اور قدیم مسجد اس کے سامنے جو ہے، تو مسجد قدیم کے پاس بیچارہ اپنی شرٹ اتارے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے، پینٹ پہنے ہوئے، گرمی کے مارے نالی کے ایک طرف ایک پیر، دوسری طرف دوسرا پیر، اور بیچارہ اس شرٹ سے اپنی ہوا جھل رہا تھا، اور پسینے میں بھیگا ہوا نہیں، ڈوبا ہوا تھا، اور حالت خراب تھی اس کی۔ اور لوگ کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ دھکم دھکا میں نے فوراً بھیڑ کو ذرا سا ایک طرف کیا اور مارک ٹیلی کو بلا کے مہمان خانے میں لے گیا، بٹھایا، پنکھا چلایا، پانی پلوایا، اس کو ہوش آیا، بہت بہت اس نے شکریہ ادا کیا، ہندی میں بھی انگلش میں بھی، اور ہوش حواس میں جب آ گیا ٹھیک ٹھاک، میں نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو یہاں؟ پوچھا میں نے کیا دیکھا، کب سے آئے ہو؟ میں تو پرسوں سے مر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہے تمہارا تاثر؟ کہنے لگا کہ میں بالکل حیران و پریشان ہوں، اتنا بڑا مجمع، نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ پیشاب پخانے کی جگہ مل رہی ہے، نہ روٹی مل رہی، نہ کچھ مل رہا، مکھیاں مکھیاں مکھیاں، اور سب ہنس رہے ہیں۔ Everybody is laughing, everybody is enjoying، کوئی شکایت نہیں کر رہا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ مدرسے کے طلباء جب مدرسے سے نکلیں گے تب ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ مدرسے میں تو ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہاں ہاں ہی ہو، بالکل مست، جیسے کوئی پریشانی ہوگی مریخ پر، کسی اور پلینٹ پر، ستارے پر، کرۂ زمین پر تو کوئی پریشانی آئی نہیں۔ یہ واقعی ہم لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے ارب پتیوں کو نصیب نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، واقعی یہ بہت، میں تو ذرا بچوں کی وجہ سے ہلکے پھلکے انداز سے یہ باتیں کہتا ہوں، ورنہ یہ بہت گہرائی سے غور کرنے کے لائق چیز ہے۔ جو مظلوم و دبے کچلے طبقات کے لوگ ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا بھی ایمان نصیب ہے تو وہ ڈرے سہمے نہیں رہتے۔ ڈرے سہمے تو کچھ اور ہی لوگ رہتے ہیں، جو فرعون اور حامان ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے۔ اگر فرعون اور حامان ایک دور میں آ کے ختم ہو چکے ہوتے، دوبارہ فرعونوں اور حامانوں کو آنا نہ ہوتا، تو قرآن میں یہ واقعہ سنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، سینکڑوں بار میں یہ بات دہراتا ہوں۔ یہ تو اس لیے بتایا ہے پچھلا واقعہ کہ آئندہ بھی ایسے حالات پیش آتے رہیں، اس دور میں بھی اس دور کے دبے کچلے لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے اور حوصلہ ملتا رہے۔ اللہ نے اس لیے ایسے زبردست سبق آموز واقعات کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، میں اس کو نہیں آج زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا، آج بہت مختصر مجھے کچھ بات کہنے کا ارادہ کر کے راستے پر دہراتے ہوئے آیا ہوں۔ مختصر 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 کرنا ہے، مختصر کرنا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو سارا عہد و پیمان ٹوٹ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے،
اس کے بعد فوراً اللہ نے کیا تذکرہ چھیڑا ہے؟ قرآن کی تفسیر اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اب اللہ نے وہ اپنا پلان، اللہ نے اپنی وہ اسکیم جو دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھانے، نجات دلوانے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کا اللہ نے جو پریکٹیکل ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا تھا، کیونکہ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کن فیکون کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اسباب کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ الٹیمیٹ رزلٹ نکلتا ہے، وہ آخری نتیجہ سامنے آتا ہے جس کا اللہ نے روز ازل سے پلان کیا ہوتا ہے. میں مختصر سا سناتا ہوں. فرعون اور حامان کو یہ تدبیر سوجھی تھی کہ بھائی اس قوم میں لڑکے پیدا ہوں تو مار ڈالو، بس لڑکوں کی آبادی نہ بڑھنے دو، ہم دو ہمارے دو. نہیں سمجھی؟ کیونکہ یہی لڑکے بڑے ہو کر گڑبڑ کریں گے، یہ طالبان علوم نبوت بنیں گے. میں نے ان کو تھوڑی ذکر کیا ہے، خام خواہ تم لوگ شرارت کرتے ہو، مجھے بدنام کرتے ہو. میں تو فصیح اردو کا ایک جملہ بولا ہے میں نے، طالبان علوم نبوت. اس لیے ان کو مار ڈالو، یہ نہ بننے پائیں. اللہ تعالیٰ بھی جب مذاق اڑانے پر آتا ہے، ظالموں کا مذاق، اللہ یستہزئ بہم. اچھا بیٹا تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ کسی جوان کو جینے ہی نہیں دیں گے، کسی لڑکے کو جینے ہی نہیں دیں گے. اب دیکھو ہماری چال. ایک لڑکا پیدا ہوا اسی بنو اسرائیل کی قوم میں، اس کی ماں کے دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ دیکھو یہ تو سب لڑکوں کو مار رہے ہیں، تم ایک کام کرو، اس لڑکے کو تم ابھی تو دودھ پلاؤ، تم ماں ہو، لیکن جب تم کو لگے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس لڑکے کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے، تو تم اس لڑکے کو ایک لکڑی کے بکسے میں رکھ کر دریا میں ڈال، اور ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ بچہ تم تک واپس ہم پہنچا کر رہیں گے. ماں سے کوئی پوچھے کہ اپنی گود سے بچے کو نکال کر دریا میں ڈالنا یہ ماں کے لیے کوئی آسان کام؟ وہ آخر دم تک اپنی گود سے چمٹائے رکھنا چاہے گی. بچہ دریا میں ڈوب جائے گا، کوئی مگرمچھ کا شکار بن جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اس بچے کو ہم تم تک واپس پہنچائیں گے، تم گھبراؤ مت. دوسرا خالی واپس نہیں پہنچائیں گے، اس کو نبی و رسول بنا کر رہیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اسٹیپ 1، اس پلان کا پہلا قدم. ماں ایمان والی تھی، یقین والی تھی کہ اللہ حفاظت، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو بچہ محفوظ رہے گا. اپنی مامتا کو دبایا، ایمان کو ابھارا اور بچے کو دریا میں ڈال دیا. اب ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کا قدرت کیا ہے. اللہ جب کوئی بات طے کرتے ہیں تو اس کے اسباب کیسے دنیا میں بناتے ہیں.
یہ بکسا جس میں یہ بچہ تھا، یہ بہتے 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 دوسرے کنارے پر گیا۔ کس کنارے پر گیا؟ جس کنارے پر شاہی محل تھا۔ اور کس وقت گیا؟ اس وقت گیا جس وقت کے شہنشاہ معظم جہاں پناہ فرعون اپنی ملکہ کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا شاندار نظاروں کا لطف لے رہا تھا۔ یہ ٹائمنگ کس نے سیٹ کی؟ اس وقت جس وقت کہ وہ دونوں بیٹھے ہوں یہ بکسا وہاں پہنچے۔ اب بکسا پہنچا تو یہ تو ڈرے سہمے تھے کہ پتہ نہیں اس کے اندر سے کچھ، تو فرعون نے فوراً اپنی سیکورٹی کے لوگوں کو حکم دیا، جلدی جلدی دیکھو جلدی دیکھو، اس یوں ہاتھ کانپ رہا ہوگا، ہاں دیکھو اس بکسے کو دیکھو، کھولو اس میں، دیکھو اس میں دیکھو۔ اب وہ گئے، سب سیکورٹی والے گلوز پہن کے اور ہیلمٹ لگا کے اور سب بالکل پوری وردی پہن کے، اس میں نکلا ایک ننھا سا بچہ۔ تو بچہ جو نکلا تو آ رہا ہے ادھر سے جدھر ہریجنوں کی بستی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ کو آرڈر کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتاؤ بھائی، مارو اس کو، جلدی مارو، یہ ادھر سے آیا ہے، یہ اسی قوم کا لڑکا ہوگا۔ مگر کیا ہے اللہ، بیگم صاحبہ بولی لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، نہ اس کو مارنا نہیں، بالکل مت مارنا، یہ تو ہمارے بہت کام آئے گا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، واقعی بہت کام آئے گا۔ اللہ میاں سن کر مسکرا رہے ہوں گے، دیکھو بیوقوف کو۔ او نتخذہ ولدا، یا اسی لڑکے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ واہ بھائی واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک فرعون کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ کچھ پیسے کم تھے فرعون کے پاس، کتنے معجون شبابی، کتنے کیسے زبردست دوائیں کھائی ہوں گی، مگر کوئی بچہ نہیں پیدا۔ اب عورت ماں بغیر بچے کے مردوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ماں بغیر بچے کے اپنے کو ادھورا سمجھتی۔ اب وہاں اس کی جو عورت کی جو اصلی فطرت ہے وہ جاگ اٹھی، اور اس نے کہا کہ جب ادھر سے کہیں سے بچہ آیا ہے بس ہم اس کو پالیں گے، میرا بچہ ہے۔ اللہ میں کہنے میں اچھا بیٹا، اسٹیپ نمبر 2، جس کو جس سے ڈر تھا وہ بچہ وہیں پہنچا، اور اس نے فرعون نے کہا اچھا اب عجیب بات، بچہ ہے ابھی نیا چھوٹا دودھ پینے والا، لیکن نہ ملکہ کا دودھ پی رہا ہے، وہ ملکہ تو ماں ہی نہیں بنی تھی، تو اور پتہ نہیں کس کس نرس کو، دائی کو، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، بھئی یہ بچہ بھوکا ہے اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ لائن لگ گئی وہاں شاہی محل میں۔ اب جس نرس کو بلایا جا رہا ہے، جس دائی کو بلایا جا رہا ہے، وہ تو کہہ رہی ہے میرا بھاگ کھل گیا، میں تو شہزادے معظم کو جب دودھ پلاؤں گی تو سونے میں تولا دی جاؤں گی، مگر وہ بچہ ہے کہ وہ کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کر رہا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ۔ اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ یہ بچہ کسی
دائی کا دودھ لے گا ہی نہیں. یہ ہے اللہ. اب تلاش ہوئی کیا کریں بھائی، بچہ بھوکا ہے مر جائے گا، یہ کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کر رہا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، ان کی ماں نے ڈال تو دیا بچے کو اللہ میاں کے کہنے پر دریا میں، لیکن ایک طرف ایمان نے ڈلوا دیا، ایک طرف ماں ہیں تو چین سے تو نہیں بیٹھے گی. تو ماں کی جو بیٹی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ماں نے اس سے کہا کہ بٹیا تم ذرا دھیرے دھیرے چپکے چپکے اس طرف جاؤ جدھر کو یہ بکسا جا رہا ہے، اور ذرا دیکھتی رہو یہ کہاں گیا، کم سے کم مجھے بتا تو دو کہ یہ کہاں پہنچا. بیٹی بھی چپکے چپکے آرام سے پڑی، بھولی بالی معصوم، دھیرے دھیرے پہنچ گئی. اور بھیڑ لگی تھی تماشا دیکھنے والوں کی کہ کوئی کسی دودھ پلانے والی کا دودھ یہ بچہ قبول ہی نہیں کر رہا تھا. وہ بھی جا کر بچی کھڑی ہو گئی. اب جب سب پریشان تو یہ بچی بولی کہ ایک گھرانہ ہے، میرے لگتا ہے کہ یہ بچہ وہاں پال لیا جائے گا، اس کی پرورش ہو جائے گی، اور ایک عورت ہے جس کا دودھ یہ پی لے گا، لے لے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم واہ. ہاں بلاؤ اس عورت کو، بلاؤ اس عورت، جلدی سرکاری سواری دو اور جلدی بلا کر اس عورت کو. اب سرکاری سواری پہنچی، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سرکاری سواری میں بٹھا کر پوں پوں چوں چوں، اور وہ لائی گئیں. اب دیکھو بچی کتنی سمجھدار ہے، بالکل ایکسائٹمنٹ نہیں، معصوم، خیر خواہ. ورنہ ہمارے اگر ایک ساتھی ہوتے جن کا ہم نام نہیں لیں گے، جو ساتھی جن کے بارے میں کہنے جا رہا تھا وہ سمجھ گئے، باقی اللہ کرے کوئی نہ سمجھے. اگر وہ ہوتے تو بہت دور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. میں امی کو بلا کے لاتی ہوں، میں امی کو بلا کے لاتی ہوں. اس طرح نہیں چلتا کام. وہ بچی بڑے بڑے لال بھجکڑوں سے زیادہ سمجھدار تھی، بالکل کام اینڈ کوائٹ، بالکل چپ، مطمئن، پرسکون، اجنبی. یہ سب سلیقہ سیکھو. ہاں، ورنہ مولوی حق کی گواہی دینا ضروری تھا. اس لڑکی نے سچ کیوں نہیں بولا؟ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. یہ ہے دینداری، یہ اسلام. یہ ہے عقل مندی، یہ ہے دانش مندی، یہ ہے میچورٹی. چھوٹی سی بچی کیا کام کر دکھایا. اور ماں، اللہ اکبر، ماں بھی کیا تھی، کیا ماں تھی، چپ چاپ آئی بالکل. اور جب کہا گیا محل والوں کی طرف سے یہ بچہ دودھ کسی کا نہیں لے رہا، اچھی بات سرکار، جیسا آپ کا آدیش ہو. ماں نے ماں اگر ہمارے آپ کے گھر کی عورت، میرا لال، میرا لال، کہاں چلا گیا تھا تو؟ ارے میں تو کھا بھی نہیں پا رہی تھی اور میں تو سو بھی نہیں پا رہی تھی. ارے میں کیسے جیوں تیرے بغیر؟ لو سارا بھانڈا پھا. بالکل ایسی جیسے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں، الٹا احسان کر رہی ہے تم پر.
اور وہ سارے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، وزیر با تدبیر، نمبر 1، نمبر 2۔ ہاں بہن جی، ماں جی ذرا اس بچے کو دودھ پلا دیجیے۔ ہاں بہن جی وی ول بی ویری اوبلائزڈ ٹو یو، پلیز پلیز پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، سرکار کا حکم ہے تو میں سیوا کرتی ہوں، یہ سب سیکھو۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ بہن ہے، وہ یہ ماں ہے۔ اب سرکار نے کیا کہا، ارے خرچے ورچے کا کوئی مسئلہ نہیں، سرکاری محل میں رہو گی، تم ہمارے بچے کو پال رہی ہو، یہ ہمارا بچہ ہے، ولی عہد ہے، کراؤن پرنس ہے، سمو ولی عہد ہے، صاحب السمو، یہ وہ ہے۔ اب رات میں چھپ کر مزہ لیتی ہوں گی ماں، بیوقوفو۔ اور رات میں سجدے میں کہتی ہوں، اللہ کیا ہیں آپ، کیا ہیں آپ، ان ربی لطیف لما یشاء۔ اب آگے جو کچھ ہوا وہ پھر آئندہ کبھی، ورنہ سب ختم ہو جائے گا، مختصر بہت کچھ ہوا آگے، اور اللہ نے دکھا دیا رب مالک اللہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچاننا، اس کی قدرت، اس کی طاقت۔ اگر ہمیشہ انصاف کرنے والے حکمراں رہیں تو اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہوگی؟ سمجھے؟ اگر ظلم کرنے والے حکمراں کبھی دنیا میں نہ آئیں اور ان کو ایک وقت میں دنیا میں ذلیل ہوتا ہوا دنیا نہ دیکھے تو اللہ کی سنت اور قدرت کیسے واضح ہوگی؟ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے تعارف کے طریقے ہیں، یہ اپنی معرفت کے عجیب و غریب طریقے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لِقَوْمٍ يَتَدَبَّرُونَ، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کرو، سمجھو۔ دنیا کے عام لوگ جس طرح دنیاوی حالات پر تبصرے کرتے ہیں ان کو کرنے دو، تم دنیاوی حالات کو اس طرح سمجھو جس طرح دنیاوی حالات کو قرآن سمجھاتا ہے، اس طرح سمجھو۔ اگر دنیاوی حالات کو، ملکی اور عالمی حالات کو اس طرح سمجھو گے جس طرح قرآن سمجھاتا ہے، کبھی خوف نہیں آئے گا، کبھی نا امیدی نہیں آئے گی۔ جیسے جیسے ظلم بڑھے گا ویسے ویسے تمہاری ہمت بڑھے گی، ویسے حوصلے بڑھیں، ویسی ہی امیدیں بڑھیں، اور اللہ سے ذہن ہٹا تو پھر خوف گھبراہٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر یہ بات ہر وقت یاد رہی کہ اللہ نے کیا ہے، بٹھایا ہے، اللہ ہی ہٹائے گا، تو پھر آدمی وہ کرے گا جو اسے کرنا چاہیے بس، اور اللہ کے فیصلے کے انتظار میں رہے گا۔ اور جب وقت آ جائے گا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ یہ یقین ہم میں سے ہر ایک کے دل میں صاحب کرام کے دلوں کی طرح پیوست ہو جائے، اس طرح کا یقین، اس طرح کا ایمان، اس طرح کا توکل، وہ پیدا کرتا ہے بہادری کو، شجاعت کو، حوصلہ مندی کو، قربانی کو۔ وہی
آمادہ کرتا ہے انسان کو کہ وہ سب کچھ لٹا دے، اس لیے کہ اس کو یہ یقین اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اپنی جان اور مال کے بچانے میں کامیابی نہیں ہے، اپنی جان اور مال کو نچھاور کرنے ہی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یقین سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم کو قرآن مجید کی گہری سمجھ عطا فرما، اللہ قرآن کا فہم عطا فرما، اللہ قرآن سے قلبی تعلق و شغف نصیب فرما، اللہ دن و رات قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہر وقت قرآن کے بارے میں کسی نہ کسی آیت یا کسی نہ کسی لفظ کے بارے میں سوچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، یہاں کے چلنے والے تمام اداروں کو قبول خاص عطا فرما، پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ اے رب کریم، ان اداروں کے طلباء کو اے اللہ امت کا رہبر بنا دیجیے، انسانیت کا رہبر بنا دیجیے، ان کو تقوی عطا فرما، ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے رب کریم، ملک بہت غلط راستے پر جا رہا ہے، ہمیں اپنے اس پیارے ملک کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی ہمت عطا فرما، توفیق نصیب فرما، صلاحیت نصیب فرما۔ اے اللہ، آپ کے بہت سے بندے و بندیاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ، یہ عاجز کئی بیماریوں سے گزر رہا ہے، اے اللہ کوئی شکایت نہیں آپ کی، بس ایک دعا ہے کہ صحت اور ہمت اور قوت دے دیجیے تاکہ اور آپ کے دین کی اور ان عزیز طلباء کی خدمت کی جا سکے۔ اللہ آپ گواہ ہیں، میری زندگی انہی بچوں کو دیکھ کر اور انہی سے امیدیں باندھ کر گزر رہی ہے۔ اے اللہ، ان سب کو عالم ربانی بنا دے، ان سب کو عالم ربانی بنا دے۔ اے اللہ، ان سب کو بلاؤں سے، بیماریوں سے، گناہوں سے بچائے رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا